نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے ہمارا عقائد کورس چل رہا ہے، جس کے اندر الحمدللہ ہمارے 35 پارٹ مکمل ہوا۔ جو ہمارا 36واں پارٹ چلے گا، تو آئیے بنا کسی دیر کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھے، گانے باجے، شعر و شاعری وغیرہ جو بھی چیزیں ہوں بے خیالی میں بھی شیئر نہ کریں۔ اسی طرح جوکس ہوں، چٹکلے ہوں، ان سے جتنا ہو سکے پرہیز کریں، کیونکہ ان میں جگہ کفریہ باتیں آتی رہتی ہیں۔ بالخصوص آج کے گانے باجے وہ ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ کفریہ بھرے ہیں، اللہ اکبر، جن میں بہت زیادہ کفریہ بھرے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو لگے گا ایسا کیوں ہے؟ غیر مسلمین جان بوجھ کر گانوں میں کفریہ باتیں ڈالتے ہیں تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ سازشیں لوگ کر رہے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، تو ان چیزوں سے سختی سے پرہیز کریں، چاہے آپ خود ہو، چاہے آپ کے گھر والے ہوں، آپ کے بچے ہوں، ان کو پیار سے، محبت سے سمجھائیں، اور اگر سختی سے مانتے ہیں تو تھوڑی بہت سختی کر کے ان کی اس طرف سے آئیں اور ان چیزوں سے پرہیز کرائیں، کیونکہ بہت نازک مسئلہ ہے کفر کا۔ یہ بات بھی یاد رکھے، ایسا نہیں ہے کہ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تب اس پر مرتد کا حکم لگتا ہے، یہ بعد میں ایک آگے کو بات لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جو بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو بعد سے اس کا کفر مانا جاتا ہے، 7 سال کے بعد اس کے کفر کا اس پہ حکم لگ جاتے ہیں۔ اگر جب وہ بچہ بالغ نہیں ہوا ہے، جو بچیاں ہوتی ہیں وہ 9 سے 15 کی عمر میں بالغہ ہو سکتی ہیں جب بھی ان کا حیض آ جائے۔ اگر کسی بچی کو 10 سال میں حیض آیا تو وہ 10 سال میں بالغ ہو گئی، تب سے اس پر نماز، روزے وغیرہ فرض ہوں گے۔ اور اگر حیض نہیں آتا تو 15 سال جب اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا اسلامک کیلنڈر کے حساب سے، تو وہ بھی بالغہ ہو جائے گی۔ اور جو عبادت وغیرہ ہوتے ہیں وہ بالغہ ہونے کے بعد ہی فرض ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہوتے۔ اسی طرح لڑکا 12 سے 15 سال میں جب بھی اس کو احتلام ہو جائے تو وہ بھی بالغ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس پر عبادتوں وغیرہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن عقائد کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جب بندہ 7 سال کا ہو جائے اسلامک لحاظ سے، اس کے بعد سے اگر وہ بچہ شریک کفر بول دیتا ہے یا شریک کفر والا کوئی کام کر دیتا ہے، جیسے معاذ اللہ کسی بت آئیڈیل کے سامنے سجدہ کر لیتا ہے، تو وہ بچہ بھی دائرہ اسلام سے نکل کر مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنی اہم معلومات ہے یہاں پہ۔ اللہ ہمیں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین اور سیکھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ تو چھوٹے بچوں کو بھی اتنا احتیاط لازم ہے، بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں، ان کو بچپن سے عقائد کا علم دیتے رہیں، یعنی 5، 6 یا 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو تھوڑی تھوڑی باتیں سکھائیں، یہ نہیں کہ گاڑی باتیں بتائیں، سمجھائیں۔ جیسا یہ ہے کفر التزامی، کفر لزومی ہے، یہ بچوں کو کچھ سمجھا نہیں آئے گا، لیکن اتنا تو آپ سمجھا سکتے ہیں نہ کہ بیٹا اللہ ایک ہے، اللہ تمہارا خدا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، فلاں انبیاء ہمارے نبی ہے، اور نبی کے بارے میں ہم یہ نہیں بولتے، اس طرح جملے ہم نہیں بولتے۔ اتنی باتیں تو ہم سکھا ہی سکتے ہیں، تو یہ چیزیں سکھائیں۔ پھر جب بڑے ہو جائیں تو تھوڑی بہت ان میں شعور آ جائے تو پھر باقاعدہ عقائد دور کسی عالم دین کے پاس کروائیں۔ ایسا نہ کرے کہ ادھر ادھر سے کروائیں، بلکہ کسی اہل سنت کے علماء سے کرائیں، بچیوں کو عالمت سے کرائیں، تاکہ وہ عقائد کا صحیح علم سیکھ کر اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ، کتنی ہم نے یہاں پر امپورٹنٹ بات کو جانا۔ تو انشاءاللہ یہاں پر ویڈیو اینڈ کرتے ہیں، آج کے لیے ایک ہی پارٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔